خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 1 ایئر بائبل اسٹڈی کورس۔ آج ہم پڑھیں گے پیدائش اس کا 5واں باب، متی اس کا 5واں باب، یرمیہ 3 باب 1 سے 18 آیت تک۔ پیدائش اس کا 5واں باب۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت تو شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا، اور انوس کی پیدائش کے بعد سیت 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سیت کی کل عمر 912 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا، اور کینان کی پیدائش کے بعد انوس 815 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور انوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور کینان 70 برس کا تھا جب اس سے محل ایل پیدا ہوا، اور محل ایل کی پیدائش کے بعد کینان 840 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور کینان کی کل عمر 910 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور محل ایل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا، اور یارد کی پیدائش کے بعد محل ایل 830 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور محل ایل کی کل عمر 895 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس جیتا خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی۔ اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اور متوسلہ 187 برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا، اور لمک کی پیدائش کے بعد متوسلہ 782 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور متوسلہ کی کل عمر 969 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی، ہمیں آرام دے گا۔ اور نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور لمک کی کل عمر 777 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ متی اس کا 5واں باب۔ اور اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔
تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہ اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ یرمیہ اس کا 3 باب 1 سے 18 آیت تک۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاتھ سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی۔ تو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب۔ تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا، اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی۔ تیری پیشانی فحاشہ کی ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کیا تو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی اے میرے باپ؟ تو میری جوانی کا راہبر تھا، کیا اس کا قہر ہمیشہ رہے گا؟ کیا وہ اسے اب تک رکھ چھوڑے گا؟ دیکھ تو ایسی باتیں تو کہہ چکی، لیکن جہاں تک تجھ سے ہو سکا تو نے برے کام کیے۔ اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خدا نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی، اور جب وہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی، اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی
اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زنا کری کی، اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری بلکہ ریاکاری سے، اور خداوند نے مجھ سے فرمایا برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے، جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے برگشتہ اسرائیل واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بدکاری کا اقرار کر کہ تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق، اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا، اور ہرگز اسے یاد نہ کریں گے، اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے، اور اس کی مرمت نہ ہوگی۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے، اور ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا آئیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔